حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت مل گئی، جس چیز کا بھی نام جڑ گیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اس چیز کی عظمت بڑھ گئی، اس چیز کی وقت بڑھ گئی اس دنیا میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ قیامت تک باقی رکھیں گے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق میں جانیں لٹا دیں، گھر لٹا دیا، گھر بار لٹا دیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ کو اسلام پر قربان کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک فرمان پر صحابہ جان دینے کو تیار تھے۔ اسی طرح انسانوں کے علاوہ جانور، حیوان، ان کی بھی بے مثال واقعات ملتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق میں مبتلا ہو گئے تو ان کی کیفیت کیا ہو گئی۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کھجور کا ایک خشک تنا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق میں مبتلا ہو گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی برداشت نہ کر سکا، رونے لگا، چیخنے چلانے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے مسجد نبوی میں، استند الی جذع النخلۃ من سوار المسجد، مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک کھجور کے تنے کا ستون تھا، اس کے ساتھ استند ٹیک لگا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ فلما صنع المنبر فاستوى الیہ، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر کی طرف آئے، فاستوى الیہ، ممبر پر بیٹھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ صاحت النخلۃ التی، وہ کھجور کا تنا، کانت، رونے لگا، چیخنے چلانے لگا، التی کانت یخطب عندہا، جس کے پاس نبی علیہ الصلاۃ والسلام ٹیک لگا کر سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حتی کادت ان تنشق، صحابی رسول فرماتے ہیں وہ اتنا زور زور سے چلا رہا تھا، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، ہمیں ایسے لگنے لگا، ہمیں ایسے لگا ان تنشق، یہ پھٹ جائے گا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فراق میں، جدائی میں، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھے چھوڑ کر اب ممبر پر چلے گئے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخذها، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے، حتی اخذ، اس کھجور کے قریب، کھجور کے خشک تنے کے پاس آ گئے، فضمها، اس کو پکڑا، اپنے سینے کے ساتھ ملا لیا، گلے لگا لیا اس کو، جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے تو اس کو ماں اپنے سینے کے ساتھ ملا لیتی ہے، اس کو چپ کراتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو چپ کرا رہے تھے۔ فجعلت تئن انین الصبی الذی یسکت حتی استقرت، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ایسے گلے لگایا ہوا تھا کہ وہ تنا اس بچے کے رونے کی طرح رو رہا تھا جس کو چپ کرایا جا رہا ہو، یہاں تک کہ حتی استقرت، وہ ٹھہر گیا، خاموش ہو گیا، چپ کر گیا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو چھوڑا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بکت علی ما کانت تسمع من الذکر، یہ کھجور کا تنا اس ذکر کی وجہ سے رو رہا تھا جو وہ روز سنا کرتا تھا، جو اس کے پاس میں کھڑا ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کا تذکرہ کرتا تھا، اس ذکر کی وجہ سے یہ رونے لگا کہ اب ممبر پر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اس فراق میں، اس جدائی میں رونے لگا۔ میرے دوستو، یہ تھا عشق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کے خشک تنے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پیدا فرمائیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو
اتنا محبوب بن جاؤں من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین، اس کی اولاد اور باقی سب لوگوں سے بھی اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ آدمی مومن نہیں بن سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول سے عشق لگانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق مجازی سے بچنے کی اور اس کے حقیقی اپنے محبوب سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔